السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 8 کی اردو کی کتاب اپنی زبان سے پہلا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے ماں کا خواب، جس کے شاعر ہیں، جسے لکھا ہے علامہ اقبال صاحب نے۔ علامہ اقبال، جنہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے بہت ساری نظمیں، غزلیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے بہت ساری نظمیں، تصانیف کیے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے ہمارے مطالعے کا۔ تو آج ہم ان کی لکھی ہوئی ہی جس نظم کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے ماں کا خواب۔ خواب مطلب ڈریم۔ اس میں جو خواب جو ہے، خواب لکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو واو جو ہے مظہور ہو جاتا ہے، ہم خواب پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، آگے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اور اس کا خلاصہ کرتے جائیں گے۔ اسٹارٹ۔ جیسے کہ پتہ ہے یہ ماں کا خواب ہے، تو اسی طرح سے اس کو شروع کیا جا رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے ماں کے طرف سے۔ ماں کہتی ہے، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا اضطراب، یعنی ماں کہتی ہے کہ میں ایک شب مطلب رات میں جب سوئی تو میں نے ایک خواب دیکھا، بڑھا اور جس سے میرا اضطراب مطلب میری بے چینی۔ یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں، اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں۔ کیا کہہ رہی ہے ماں؟ کہ میں کہیں کسی راستے میں جا رہی ہوں اور ایسے راستے پر چل رہی ہوں جہاں کہ بہت اندھیرا ہے۔ راہ مطلب راستہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے، کچھ نہیں مل رہا ہے۔ آگے کہتی ہے ماں، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، یعنی جب ہم لوگ کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ہم اکیلے اندھیری رات میں کہیں جا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر محاورہ استعمال ہوا ہے، لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، یعنی ہر ایک رواں رواں میرا کانپ رہا تھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں ڈر کے مارے رواں رواں کانپ رہا ہے، اسی طرح اس ماں کا بھی مطلب اس کیفیت بیان کی گئی ہے کہ لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال، قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال، یعنی جب ہم کو ڈر لگتا ہے تو ہم کو چلنا بھی دقت ہوتا ہے کہ آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، آگے کیسا راستہ ہو کیا نہیں ہو نا۔ تو خواب میں ہم اکثر ڈر جاتے ہیں، ڈرے ہوئے سہمے سے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ماں بھی ڈری سہمی ہوئی سی ہے، جو آگے کی طرف بڑھتے جا رہی ہے، اور آگے کی طرف جہاں جا رہی ہے وہ کیسا راستہ ہے؟ اندھیرا راستہ ہے۔ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی، ماں کہتی ہے کہ جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ تو جیسے جیسے ماں اب راستے پر آگے بڑھتے جا رہی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے؟ قطار۔ قطار مطلب ہوتا ہے لائن۔ قطار مطلب لائن ایک لڑکوں کی تھی، یعنی کچھ لڑکے جو ہے ایک لائن میں سیکوینس میں کہیں جا رہے تھے۔ جیسے ہم لوگ بس پہ چڑھنے کے لیے لائن لگاتے ہیں یا پریئر میں جانے کے لیے ہم لائن سے آتے ہیں، تو وہ ہوتی ہے قطار۔ تو دیکھا قطار ایک لڑکوں کی تھی۔ ٹھیک، آگے ہے، زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے۔ زمرد مطلب گرین کلر کا چمکتا ہوا، پوشاک مطلب ڈریس۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، یعنی سارے بچوں نے کیسا ڈریس پہنا ہوا تھا؟ زمرد، گرین، جو چمکدار گرین کلر ہوتا ہے اس طرح سے۔ زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے، پوشاک مطلب ڈریس پہنے ہوئے تھے، اور دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے، سارے جو لڑکے تھے سب کے ہاتھ میں دیے جل رہے تھے۔ وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں، بچے کیسے تھے؟ چپ چاپ آگے پیچھے ایک کے پیچھے ایک لائن سے چلے جا رہے تھے۔ خدا جانے جانا تھا ان کو کہاں۔ ماں کہتی ہے کہ بچے تو لائن لگائے ہوئے تھے، بچے جا بھی رہے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بچے جا کہاں رہے تھے۔ اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر، ماں کہتی ہے کہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بچے لائن لگا کے یہ بچے کہاں جا رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں دیا جل رہا ہے، کہ جب تک اس ماں کو اپنا بچہ، پسر مطلب ہوتا ہے، پسر مطلب بیٹا، ٹھیک ہے، تو مجھے اس جماعت میں آیا نظر۔ جماعت مطلب جو لائن جا رہی تھی، جو بچے لائن لگا کے کہیں جا رہے تھے، تو اس جماعت کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کے گروہ کو۔ جماعت مطلب گروپ آف پیپل۔ تو جماعت میں آیا نظر، وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا۔ بچہ جو تھا، ماں کا جو بیٹا تھا، وہ سب سے پیچھے تھا اور تیز نہیں چل پا رہا تھا۔
دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا. یعنی سب بچے جو دیا جلاتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن ان کا جو بچہ تھا، اس ماں کا جو بیٹا تھا، اس کے ہاتھوں میں دیا جو ہے وہ جل نہیں رہا تھا. اور آگے پتہ چلے گا کہ یہ ماں کا بچہ وہاں کیا کر رہا تھا. جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتے جائے گا. اچھا، تو اس نے اپنے ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ جو سب سے پیچھے لائن میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ کا جو دیا تھا وہ نہیں جل رہا تھا. باقی سب بچے دیا لے کر وہ آگے آگے بڑھتے جا رہے تھے. اور دیا کیوں لیا ہوا تھا؟ کیونکہ اندھیری رات تھی. ماں جو خواب دیکھ رہی تھی وہ اندھیری رات تھی. اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا نا. اب آگے دیکھیے. کہا میں نے پہچان کر میری جاں. ماں جو ہے جب دیکھتی ہے اپنے بیٹے کو تو پہچان کر یہ تو میرا ہی بیٹا ہے جو سب سے پیچھے کھڑا ہوا اندھیرے میں نظر آیا اس کو. تو کہتے کہ کہا میں نے پہچان کر میری جاں، مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں. یعنی اب دیکھیے، اب وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر جا چکا ہے. یعنی اب آپ کو کہانی کا مین پوائنٹ جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے اپنی ماں سے جدا ہو گیا ہے کسی وجہ سے. کسی طرح وہ اپنی ماں سے جدا ہو گیا، یا شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا کسی وجہ سے. ماں نہ جانتی ہو، پریشانی ہے، اور ماں اس کے بارے میں دن بھر سوچتی رہتی ہے. اسی لیے خواب میں وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہی پوچھ رہی ہے کہ مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں. جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار. یعنی ماں اور بیٹے کا ایک ماں کا خواب تھا جس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو بہت دنوں سے اس سے بچھڑ گیا تھا، وہ اس سے دور چلا گیا ہے. تو ماں کہتی کہ جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار، پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار. پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار مطلب پیروتی ہوں کا مطلب ہے کہ ہار میں جب جیسے ہم موتی گونھتے ہیں، ایک کے بعد ایک موتی اس میں ڈالتے ہیں اور ہار تیار کرتے ہیں، اسی طرح ماں کہہ رہی ہے کہ میں روز روز اشکوں کے ہار، اشک مطلب آنسوؤں کے ہار پیروتی رہتی ہوں. روز تمہارے کو یاد کر کر کے میں روتی رہتی ہوں. تو نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی. اب وہ اپنے بچے سے گلہ کر رہی ہے، اس کو مطلب بول رہی ہے کہ تم نے ہماری تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں کی. گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی. تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تم نے بہت اچھے سے ہم وفاداری کی ہے. ایسا کوئی کرتا ہے کہ اپنے جو تم سے بہت پیار کر رہا تم اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے پاس بھی نہیں آ رہے ہو. تو یہ ایک ماں اپنے بچے سے گلہ کر رہی ہے جو اس کو چھوڑ کر جا چکا ہے. آگے دیکھیے. جو بچے نے دیکھا میرا پیچ و تاب، دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب. یعنی ماں نے بچے سے گلہ کر دیا کہ تمہاری وجہ سے میں بہت رو رہی ہوں، پریشان ہوں، اور تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تم واپس بھی نہیں آئے، ہم لوگ کتنا تکلیف تم نے دیا. تو بچے نے جب دیکھا کہ میرا پیچ و تاب کا مطلب ہوتا ہے میری پریشانی. میں جو بول رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، رو رہی تھی، اس کو دیکھ کے پریشانی جو میری بڑھی ہوئی تھی، پیچ و تاب. تو دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب. اس بچے نے اپنے ماں کو جواب دیا، یعنی پلٹ کر. رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری، نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری. یعنی جو میرے جانے کے بعد تم رو رہی ہو، پریشان ہو، اور میرے جدائی میں جو آپ آنسو بہا رہی ہیں، اس کی وجہ سے نہیں اس میں کچھ بھی بھلائی میری. تو آپ کے رونے کی وجہ سے امی جان مجھے کوئی بھی بھلائی نہیں مل رہی ہے، مجھے کوئی فائدہ اس سے نہیں پہنچا. آپ چاہے میرے لیے جتنا بھی روئیں. یہ کہہ کر وہ کچھ دیر تک چپ رہا. دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا. تو آپ لوگ جان رہے ہیں کہ سارے بچے جا رہے تھے، سب کے ہاتھ میں دیا جل رہا تھا، اور جو سیدھے سیدھے اپنے راستے پر جا رہے تھے. تو بچہ جو ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ جو میری وجہ سے میرے لیے روتی ہیں، رو رو کے مجھے یاد کرتی ہیں، تو آپ کے یاد کرنے سے میرا تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیے جو اس کے ہاتھ میں دیا تھا، اس دیا کو دکھا کر اپنے ماں سے کہہ رہا ہے. دیا پھر دکھا کر یہ کہنے لگا. سب سے آخری والی لائن ہے، دھیان سے سنیے. سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے. کسے؟ دیا کو. سمجھتی ہے تو ہو گیا کیا اسے، تیرے آنسوؤں نے بجھایا اسے. یعنی اس کے ہاتھ میں، جو بچے کے ہاتھ میں جو دیا تھا، وہ ماں کے آنسوؤں کی وجہ سے، جو ماں اپنے بیٹے کی یاد میں بہایا کرتی تھی، ان آنسوؤں کی وجہ سے یہ دیا جو ہے وہ بجھ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بچے کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. وہ جس راستے پر جانے والے ہیں اس راستے پر. تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ بچہ جو ہے، اس پوئم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے بہت پہلے ان کو چھوڑ کر یہاں سے انتقال کر کے دوسری دنیا جا چکا ہے. یعنی وہ
بچہ ماں کے پاس ہے نہیں، ماں اور ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت زیادہ رو رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے بھی جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں پیارے، جو ہم کو بہت زیادہ پیارے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ اچانک سے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتا ہے، کسی وجہ سے ناگہانی آفت، کوئی اچانک چلا جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، جن سے ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اگر ان کے لیے بیٹھ کر روئیں اور ان کے لیے آنسو بہائیں تو کیا وہ لوگ واپس آ جائیں گے؟ وہ لوگ واپس نہیں آ سکتے۔ وہ لوگ جو چلا گیا دنیا سے، وہ دنیا ہمیں پھر دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی ہم بہت زیادہ رو کر ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ ہم فائدہ ان کو یہی دے سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے کوئی کار خیر کریں، کچھ دعائیں پڑھیں، کچھ ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے پیچھے کچھ ثواب کا کام کریں، خیر کا کام کریں، تو یہ ہماری کی ہوئی بھلائی ان کو شاید کہ کچھ فائدہ پہنچا دے، نہ کہ ہمارے رونے سے، آنسو بہانے سے، بیان کر کے رونے سے اور دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنے سے ان کو کوئی بھلائی نہیں ملنے والی۔ جو بھی ہمارے پیارے جو ہم سے دور جا چکے ہیں، اگر ہم سوچیں کہ ہم ان کے لیے بہت زیادہ روئیں، ان کے لیے پریشان ہوں، ان کا ہمیشہ تذکرہ کرتے رہیں، تو یہ ان کے حق میں کوئی بھی بھلائی کا کام نہیں ہے، نہ انہیں اس سے کوئی بھلائی مل سکتی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جو بھی ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کے لیے ہم کار خیر کریں، صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے ہم کچھ ایسے اعمال کریں، نیک اعمال کر کے آگے کی طرف بھجوائیں جو ان کو فائدہ مند ہو۔ آپ لوگوں نے یہ سنا ہے نا کہ نیک اولاد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، کہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہ ماں ہے، ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتی ہے۔ اسی طرح ہمیں دعا کرنا چاہیے، دعائیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ کام آتی ہیں۔ تو یہ ہماری پویم ختم ہو گئی جس کا نام تھا ماں کا خواب۔ اب ہم اس کے ورڈ میننگ پہ دھیان دیں گے۔ شب، رات، اضطراب، بے چینی، لرزنا یعنی کانپنا، راہ راستہ، سیاہی، کالا پن، اندھیرا، ٹھیک۔ دہشت یعنی خوف اور ڈر، محال، مشکل، حوصلہ، ہمت، زمرد، سبز رنگ یعنی ہرے رنگ کا قیمتی پتھر، رواں یعنی چلتے ہوئے، زمد سی پوشاک یعنی ہرا لباس، پوشاک مطلب ہوتا ہے لباس، پشر مطلب بیٹا، جماعت مطلب گروہ یعنی گروپ، پیچ و تاب کھانا یعنی دل ہی دل میں غم سے، غصے سے گھٹنا یا بے قرار ہونا یا ایسے پریشان ہونا، اس کو کہتے ہیں بے قرار ہونا۔ اب کوشچن آنسر ہے۔ خواب میں ماں نے اپنے آپ کو کس حال میں دیکھا؟ تو ماں نے اپنے آپ کو کس حال میں دیکھا کہ وہ اندھیرے ایک راستے پر چل رہی ہے اور اس کو کوئی بھی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ماں نے آگے بڑھ کر کیا دیکھا؟ کہ ماں آگے بڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ ایک بچوں کی جو ہے قطار جو ہے، جو جمد پوشاک پہنے ہوئے ہیں بچے، وہ ایک قطار میں چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ماں نے اپنے بیٹے کو کس حال میں پایا؟ ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ قطار میں سب سے آخر میں تھا اور سارے بچوں کے ہاتھ میں دیا جل رہا تھا، لیکن ان کے بیٹے کے ہاتھ میں جو دیا تھا وہ نہیں جل رہا تھا۔ ماں کی بے قراری کا سبب کیا ہے؟ ماں کی بے قراری کا سبب یہ ہے کہ اس کا بیٹا جو بہت دنوں سے جدا ہوا تھا، آج اس کو نظر آ گیا تو وہ پریشان ہے کہ تم یہاں تھے تو پھر میرے پاس کیوں نہیں آ رہے تھے۔ لڑکے کے ہاتھوں میں دیا کیوں نہیں جل رہا تھا؟ لڑکے کے ہاتھ میں دیا نہیں جل رہا کیونکہ اس کی ماں اس کے لیے بہت زیادہ روتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دیا بجھ گیا تھا، اسی لیے لڑکے کے ہاتھ میں دیا نہیں جل رہا تھا۔ مصرعے مکمل کیجئے۔ یہ پویم دیکھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں، میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب۔ اسی طرح آپ یہ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ نیچے لیے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اضطراب یعنی بے چینی، محال یعنی پریشانی، اجل یعنی موت، پیچ و تاب کھانا یعنی پریشان ہونا، پیچ و تاب اوپر نیچے ہونا۔ ان لفظوں کے متضاد یعنی اپوزٹ بتانا ہے۔ وفا، بے وفا، بھلائی، برائی، جدائی، ملن، بے قرار، قرار، دور، پاس یا نزدیک، جواب، سوال۔ خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ پڑھیے اور سمجھیے اور لکھیے۔ ماننے والا، منانے والا، دیکھنے والا، یعنی یہ کسی کام کو کرنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کرنے والے کو ظاہر کرتے ہیں تو انہیں ہم اسم فاعل کہتے ہیں۔ اسم فاعل 5 اسم فاعل والا کے ساتھ بنائیے۔ والا کے ساتھ بنانا ہے، ماننے والا، بنانے والا، دیکھنے والا، کھانے والا، پینے والا، چلنے والا، بولنے والا، اس طریقے سے بہت سارا ہم ورڈ بنا سکتے ہیں۔ اس نے کہا 5 اسم فاعل والا کے ساتھ بنائیے۔ غور کرنے کی بات،
اس نظم میں ماں کا ایک خواب بیان کیا گیا ہے جو اپنے بیٹے کو لڑکوں کی ایسی جماعت کے ساتھ دیکھتی ہے جن کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے دیے ہیں، مگر اس کے بیٹے کا دیا بجھا ہوا ہے اور وہ دوسرے لڑکوں کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بیٹے کی جدائی میں روتی ہوئی ماں کو صدمہ پہنچتا ہے۔ وہ بچے شکایت کرتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلا آیا اور اس کا دیا بجھا ہوا کیوں ہے۔ بچہ جو ماں کے رونے دھونے سے خود بھی غمگین ہے، ماں سے کہتا ہے کہ میرے دیے کو اسی کے آنسوؤں نے بجھایا ہے۔ اس سبق میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ ماں باپ کے رونے دھونے سے بچوں کا حوصلہ پست ہوتا ہے، انہیں آگے بڑھنے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔